ہلو، سلام حارث، کیسے ہو؟ اپنا غالب کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی جی اللہ کا شکر ہے، میں بھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، تو کچھ بات ہو جائے آپ سے۔ ہاں جی کریں جی بات، کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ تو بات میں آپ سے کچھ یوں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں ایک پہلے سوال کر لوں تاکہ بعد میں آپ کہہ دینا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو آپ اسلامک ہسٹری کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ کی اپنی اپروچ ہے یا آپ کسی آپ کرسچن اپولوجسٹ کی وہی پرانی گھسی پٹی جو مٹیریل ہے اس کو اٹھا کے آپ آئے ہیں اور اسی طرح کاپی پیسٹ کر رہے ہیں؟ چلیں جی، آپ یہی سمجھ لیں کہ میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کر رہے؟ میں کر رہا ہوں کاؤنٹر چیک۔ اچھا، یعنی کیوں کہ آپ کاؤنٹر چیک کر کے پھر ہی پوسٹ کر رہے ہیں؟ کاؤنٹر چیک نہیں ہوا؟ چلیے ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو اس کی ہسٹری کے اوپر تیسری ویڈیو بنائی تھی، آئی تھنک تیسری ویڈیو جدھر آپ نے عاد اور سمود کی جغرافی کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ نے سورہ ہود کی آیت کوٹ کی تھی، آیت نمبر 89، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کو میں پڑھ کے سناتا ہوں: اور اے میری قوم، کہیں میری ضد تمہارے لیے اس امر کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی آفت نازل ہو جس طرح کی آفت قوم نوح یا قوم صالح پہ نازل ہوئے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تھی نا جو آپ نے وہاں پہ کوٹ کی تھی کہ جیسے قرآن اپنے مخاطبین کو یہ آیت بتا رہا ہے اور مکہ والوں کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے کوٹ کی تھی کہ جس قوم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن یہ ان کو آیت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ محمد رسول اللہ اپنی قوم کے اوپر انذار کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ اس سے آپ نے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ شاید جو ہے وہ قرآن پیٹرا والوں کے اوپر نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان سے کچھ قوم لوط جو ہے وہ یروشلم کے قریب جو دریافت ہوئی ہے، سو اس وجہ سے قرآن کہیں مڈل ایسٹ کے قریب جو لوگوں نے بیٹھ کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی آپ کی اپروچ تھی نا؟ ہاں جی ہاں جی، آپ کریں بات، بالکل میری یہی اپروچ۔ اچھا، آپ کی یہی اپروچ تھی۔ تو اچھا، آپ نے بولا ہے کہ آپ نے کاؤنٹر چیک کیا ہے، جبکہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 نکالیں اور 88 نکالیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے جن کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوٹ کیا ہے، تو اب آپ کہاں پہ جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ اب اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں۔ اب ابھی اس کی ایک اور بھی پھر آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار۔ نہیں، پہلے آپ اس آیت کے اوپر بات تو کیجئے نا کہ یہ سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں۔ آپ وہ ویڈیو چلائیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس کو مس کوٹ کر رہے ہیں۔ پہلے جھوٹ بولا ہے یا بولا ہے، بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اور آپ ہی کی فلسفی ہے، اور آپ ہی کی فلسفی ہے غالب بھائی کہ اگر یہ آیت ایک کیا بندہ کہتی ہے؟ ایک جھوٹ یہ بولتا آیت ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ کون سی آیت؟ شو نہیں ہو رہی یہ جو مجھے، ابھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ مجھے شو نہیں ہو رہی، پلیز آپ آیت کوڈ کر پھر دیں، آپ میں اسکرین چیک کر دیکھیں لیتا نا، ہوں۔ آپ اسکرین اگر دیکھیں تو اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے، کیا یہ آیت کہہ رہی ہے؟ آئی تھنک یہ میرے پاس آیت شو نہیں ہو رہی ہے، آپ کا جو بیک یہ گراؤنڈ ہے کیوں وہ نہیں شو ہو ہو رہا رہی ہے ہے مجھے آپ کے زیادہ سے پاس زیادہ۔ آیت؟ تو یار میرے خیال ہے کہ اچھا آپ باقی بھائی دفعہ آئے، وہ ہو رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس آیت کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے وہ آیت کوٹ کی ہے بات تو یہ آپ ہے پہلے آپ بتائیے کو آپ نے وہ صحیح کوٹ کیا یا نہیں؟ آپ کو شامعہ ہو گیا ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کو بھی کہ جی رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری باتیں ہیں۔ وہ بیسیکلی پہلی بات یہ تھی نہیں، کہ آپ آرگومنٹ کو نا بالکل لٹرل قرآن کی طرح لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میرا جو آرگومنٹ ہے وہ لٹرل قرآن کی طرح نہیں ہے۔ میرا آرگومنٹ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی وہ یہ ہے کہ جی بار بار ذکر ان آیتوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہود اور ان کا اور فلاں کا عاد اور سمود کا ذکر ہوتا ہے تو بڑا جی رسول اللہ ڈرا رہے ہیں مکے کے لوگوں کو کہ تم ان سے ڈرو، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں یہ سنائی جا رہی ہیں ان کو بار بار۔ اور پھر ان کو ہاں ظاہر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم دن اور رات کو ان آیتوں جگہوں کے پاس سے گزرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو بات فلاں نبی کی ہو رہی ہے، تو بھائی وہ آپ کا آرگومنٹ یہاں پہ ٹھیک نہیں بنتا۔ اچھا، تو آپ نے بات مکمل کر لی؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، میں غالب بھائی یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک پرٹیکولر آیت کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کیا تو آپ سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یار دیکھیں، میں نے کی ہے نا کاؤنٹر اگر چیک، بھائی آپ کو اگر آپ شامل نے ہو گئی اچھا ہے، دیکھیے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے جو وہاں پہ بات کی ہے وہ اس آیت کے ریفرنس کی ہے ساری، آپ اس کو دوسری کا سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا لگ رہا تو ہے کہ آپ مطلب انداز کا فصلی تو یہ آیات مختلف صورتوں کی ہیں نا، دیکھیں آپ ہاں نے تو سورہ ظاہر ہود کی بات اگر ہے آیت کوٹ کی ہے۔ قرآن کی
قرآن بطور کتاب ایک مکمل حقیقت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کہیں سے بھی پھر کوئی آیت اٹھا کے بات کی جا سکتی ہے. ہاں تو لیکن آپ مرضی کی آیت تو فٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ سورہ ہود کی آیت کوٹ کر رہے ہیں تو جہاں جہاں بھی ان قوموں کی بات ہوگی وہاں پہ پھر یہ آیتیں آئیں گی. لیکن آپ نے یہاں پہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے آپ کا یہاں پہ مدعا یہ تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو انذار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قوم لوط ہے یہ تو آپ نے بتایا کہ یروشلم کے قریب تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ جو محمد رسول اللہ جو تھے وہ بھی کہیں مڈل ایسٹ کے قریب کہیں یا پیٹرا والا معاملہ جو آپ کانسپریسی تھیوری بنا رہے ہیں. بٹ یہاں پہ آپ آیت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں. آپ یہاں پہ اور آپ ہی کی فلسفی کے مطابق اگر ایک بندہ جھوٹا ہے تو اس کا ایک جھوٹ پکڑا جانا ہی بہت کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بتا دیں کہ آپ جھوٹے ہیں یا نہیں. تو میں نے آپ کو بات سمجھا دی. اب آپ والی بات ہے کہ آپ کا کہاں پیتا ہی ہے جس کو کہتے ہیں. نہیں، آپ نے کیا بات سمجھا دی ہے؟ آپ کی تو یہاں پہ بات پکڑی گئی ہے کہ ایک تو آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. جو بات ہوئی ہے وہ اس آیت کی روشنی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آیت کوٹ کی ہے یا نہیں، آپ آیت وہاں پہ چلا دیں، آپ اپنی ویڈیو چلا دیں، پتہ چل جائے گا. آپ نے نہیں ماننا، اپنا مانے، ختم ہوگی بات. مجھے آپ کو نہیں، میں کیوں نہ دیکھا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ ویڈیو چلائیں نا تاکہ پتہ چل جائے. آپ وہاں پہ ویڈیو چلائیں. دیکھیں ابھی تیسری قسط پہ پہنچے ہیں نا، ابھی 20 قسطیں باقی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. تو 20 قسطیں جب تک ہوں گی آپ کے سارے اعتراضات کے جواب مل چکے ہوں گے. اور یہ اعتراض ہے ہی نہیں ہے جی، جو میں تو وہ دوسری بات کر ہی نہیں رہا. میں تو ابھی آپ کی اس موضوع کے اوپر ہوں کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے کیوں غلط کی ہے. آپ کا ایک جھوٹ پکڑا جانا کافی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بولوں کہ جی قرآن پاک کی، یار آپ کو غلط لگ رہی ہے تو لگتی رہے. آپ تو نہیں نہیں مانیں گے غلط مجھے نہیں لگ رہی ہے. اوے یار مجھے کیا غلط لگ رہی ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو، پکڑے گئے ہو نا اب یہاں پہ. جھوٹ تو آپ بول رہے ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں تو آپ کو ثابت کر دیا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. شعیب علیہ السلام کی قوم، تو یہ دوسری آیت بھی شعیب علیہ السلام کی آیت کے قوم کے اوپر ہے. نہیں تو اگر جو آپ اگر دوسری آیت ہے ادھر فٹ بیٹھتی ہے، لیکن جو آپ نے پرٹیکولر آیت کوٹ کی ہے دوسری آیت تو جناب اس صورت کی ہے بھی نہیں ہے نا. وہ تو سورہ صافات کی ہے. آپ سورہ ہود کی آیت کوٹ کر رہے ہیں. چاند آپ کو لگا ہے کہ وہ آیت اس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس بارے میں بات نہیں ہو رہی. بات اس آیت کی ہو رہی ہے. آپ پچھلی آیت پڑھ لیں، پچھلی آیت پڑھ کے دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر جو آپ کو نہیں پتا تو. چلیں ٹھیک ہے، پڑھیں آپ ذرا. ٹھیک ہے، ادھر ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 87. وہ بولے کہ شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے؟ آیا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تم ہی تو ایک دانشمند اور راہ راست پہ رہ گئے ہو. آگے سے حضرت ہود علیہ السلام نے آیت نمبر 88 میں جو ہے جس طرح اپنی قوم کو جواب دیا، اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں بتاؤ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مزید اپنی جانب سے مجھے رزق کے حسن سے بھی نوازا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی چیز خود اختیار کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میں تو صرف آپ کی بات مکمل ہوگی. اچھا میں تو یہ بتا رہا ہوں نا، میں ایک منٹ آپ یہ بات تو مکمل کرنے دیجیے نا. دیکھیے بات تو مکمل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے پرٹیکولر آیت اور اس سے پچھلی آیات کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اور آپ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ اپنی قوم کی جانب انتظار کر رہے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا علمی خیانت نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہوگی بات اب آپ کی. جی بالکل. اب تو نہیں کاٹیں گے مجھے، ٹھیک ہے. نہیں میں ویسے ہی اب آپ کو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں اتنی دیر کے آپ کام بھائی ایک بات کو رگڑتے جا رہے ہیں. مگر ایک بات یہ ہے کہ ذرا آپ مجھے بتانا، اور اے میری قوم کے لوگوں، ٹھیک ہے، اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، اور قوم لوط تم زیادہ دور نہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، بالکل. اچھا جی، اب ادھر آ جاتے ہیں ذرا. یہ ہے جی میرا اسکرپٹ. آج آپ دیکھ ہی لیں جیسے میں نے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ قرآن میں متعدد بار ان قدیم اقوام کی طرف متوجہ کرایا گیا. اس طرح مخاطب کرنے کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصنف قرآن جن سے مخاطب ہے
انہی علاقوں کے مقیم لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن اس معاملے میں مکمل طور پہ واضح ہے۔ قرآن کا مصنف مخاطبین کو سورہ صافات میں قوم لوط کا انجام دلاتے ہوئے لوط کے تباہ شدہ شہر کے نشان دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت قوموں کے ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے اور قوم لوط، ٹھیک ہے جی۔ مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے کا تمہیں چاہیے ہم نے اس کو، اور تم بھی ان کی بستیوں کے پاس سے دن اور رات کو گزرتے ہو۔ اب مجھے بات بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اس آیت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس والی کے اوپر؟ مسلمان اس آیت پہ آئیں گے غالب بھائی، مسلمان اس آیت پہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ آیت بھی تو کوٹ کی ہے نا۔ ایک منٹ میرا سوال، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو اس آیت سے کوئی سبق ملتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسلمان، دیکھیں آپ نے میرا مائک میوٹ کیا یا میوٹ کیا؟ اچھا بس، مسلمانوں کو اس آیت سے کوئی سبق ملتا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کو اس آیت سے سبق ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح، ہاں میں وہاں پہ آتا ہوں۔ ایک منٹ آپ پھر اب دوسری صورت کی جانب کیوں جا رہے ہیں غالب بھائی؟ جس صورت کی آپ نے بات کی ہے وہاں پہ ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر جا، صرف ایک آیت کو پکڑ کے روئے جا رہی ہو اتنی دیر سے، ادھر 10 آیتیں اور ایسی ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر بات کا تمہیں ادھر جو ہے نا وہ کروں، ایکسپلینیشن دینے لگ جاؤں۔ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ قرآن کا مخاطب صرف اور صرف آپ کہہ رہے ہیں قوم شعیب ہے، بھائی ہم اس بات کو کیوں مانیں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر قوم شعیب ہوتی اور پھر قرآن میں یہ لکھا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی یہ قوم کی بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات تو صرف مسلمانوں سے، قوم شعیب تو کہاں کی مار کھپ گئی، کوئی ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اس سے سبق مسلمان مکے کے اٹھا رہے ہیں، جو بھی اٹھا رہے ہیں اس سے، جہاں بھی وہ رہتے تھے، مکہ نہیں تھا جو بھی تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے سبق اٹھا رہے ہیں تو مخاطبین تو وہی ہوئے نا، قرآن کا مخاطب تو مسلمان ہے نا، قوم شعیب تو ہے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح آپ کہیں گے کہ جی یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے تو وہ مجھے ماننا پڑے گا، تو وہ مجھے نہیں ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ان کو یوں ہی جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم لوط یوں تھی اور قوم شعیب یوں تھی اور یہ وہاں تھے اور یہ وہاں نہیں تھے، تو پرابلم یہ ہے کہ اس بات سے اگر مسلمانوں کو سبق دلایا جا رہا ہے تو پھر ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ کا روز روز مسلمانوں کو قوم شعیب اور قوم لوط اور قوم فلاں اور قوم ڈھمکاں کی باتیں کرنا اور پھر کہنا کہ تم دن اور رات کو ان کی جگہوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ یہ جو ہے یہ ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر قرآن میں بار بار ان لوگوں کے عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم روز روز ان کے پاس سے گزرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آس پاس ہی بات ہونی چاہیے، ورنہ تو بات بنتی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ یہ باتیں ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کہو، ٹھیک ہے، ہاں تو اچھا میں بولوں؟ ٹھیک ہے، نہیں بس ٹھیک ہے یار، ہوگی بات، آپ نے اپنا نہیں ٹھیک کیا ہے یہ دیکھیں نا، جب آپ نے اب بات تو دیکھیں نا یار، آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ کتنی بحث کرو گے اس بات کے اوپر؟ تو جواب بھی تو لے لیں، آپ نہیں تو جواب سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ جواب دے چلے دے دیں، آپ جواب دے دیں، کتنی دفعہ دیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیے آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب انبیاء اپنی قوم کی جانب آیا کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو آ کے انذار کرتے ہیں۔ اب مشرکین عرب قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح ان سب سے واقف تھے، اسی وجہ سے جب ان کو یہ قصہ سنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس وجہ سے اب جس طرح سے ان کے لیے بنا استدلال قائم کیا جا رہا تھا، تو ان کو جس طرح انبیاء، جس طرح گزشتہ انبیاء اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، انہی کے الفاظ میں قرآن نے الفاظ کوٹ کر دیے۔ اب وہ مڈل ایسٹ کے تھے، وہ جس الفاظ میں بات کیا کرتے تھے اپنی قوم سے اسی طرح کوٹ کر دیے، آپ ان کو اٹھا کے مکہ والوں پہ لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے نا بات، وہ آپ اس نظر سے دیکھ نہیں نہ سکتے، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے پاس تو شاید این کے نہ ہو، ہاں آپ کے پاس وہ والی این کے تعصب لگانے والی۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ ابھی یار 3 قسطیں ہوئی ہیں، ابھی بڑی قسطیں رہتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب قرآن ادھر کہہ رہا ہے کہ یہ بات شعیب کے منہ سے کہلوائی جا رہی ہے، تو یہ وہی ہوگی جو کہ شعیب اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ بات سے، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ شعیب اپنی قوم کو کہہ رہا ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہانی ہوتی ہے،
कहानी क्या होती है, कहानी का कोई मोटो होता है, और कहानी का मोटो क्या होता है, उन लोगों को समझाना जो ये कहानी सुन रहे हैं। अब कौम शुएब वाले तो मर मुर गए, तो अब कुरान वाले अगर सुन रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि तुम दिन रात इन बस्तियों के पास से गुजरे, तो ये सिर्फ एक आयत को पकड़ के बैठ गया। मैंने बंदे को दूसरी भी दिखाई है कि यार एक जगह कुरान में नहीं लिखा, कुरान में 3-4 जगह इसी तरह लिखा है, और आगे बातें अभी ये क्लियर होंगी यार, अभी बहुत बातें हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये आई थी अभी बात इधर, इब्ने मरियम ने पहले एक और भी बात की थी, जो कि वो हजरत आए थे उनकी बात, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि उनके साथ वैसे तो बहस करने का कोई फायदा नहीं था, मगर मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा बता दूं कि मैं कैसे इस तरफ आ रहा हूं, ताकि देख लिया जाए इस चीज को। ठीक है, एक सेकंड, इब्ने मरियम ने, अच्छा ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सूरह सफात, क्योंकि मैं उनको यही कह रहा था कि सूरह सफात की तरफ जाएं, इस तरफ ना देखें। ठीक है, क्योंकि सूरह सफात जो है ना वो सूरह हूद की भी क्लैरिफिकेशन कर देती है। कैसे, यहाँ पे देखें जरा, ये 134 से हम शुरू कर देते हैं यहाँ से। ये कौम लूत की बात है। ठीक है, बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। ये 4 तर्जुमे मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। मुस्तफा खताब क्लियर कुरान वाला ये भी है। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरी आयत 134 क्या कहती है, हमने उन्हें और उनके घर वालों को निजात दी। ठीक है, फिर उसके बाद बजुज उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। ठीक है, जो पीछे रह गई है, यानी लूत की बीवी पीछे रह गई थी। ठीक है, अभी लूत की बीवी का आगे भी दोबारा जिक्र आएगा। और फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, क्योंकि इस सीरीज में बार बार लूत की बीवी का। और तुम तो सुबह होने पर उन बस्तियों के पास से गुजरते हो। ठीक है, और रात को भी, क्या फिर भी नहीं समझते। ठीक है, समझे मेरी बात। ये यहाँ पे डॉक्टर खताब, मुस्तफा खताब क्या कह रहा है, यू मक्कन्स, यहाँ पे उसने ब्रैकेट में दे दिया है कि तुम सुबह और शाम उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो। ठीक है, किसकी बस्तियों के पास से, लूत की बस्ती के पास से। अच्छा, अब इस आयत को जरा, इस जाहिर बात है कि कुरान तो एक किताब है ना, तो उसमें तजाद तो नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह अल्लाह, देखें इधर उन्होंने क्या कहा कि कौम शुएब को कहा जा रहा है, कैन डीड यू, ये सूरह सफात है ना, आगे ये सूरह हूद, और मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालफत इनका मुस्तहिक बना जाए, जो कौम नूह और कौम हूद और कौम सालिक को पहुंचे, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अच्छा, अब अगर ये मानते हैं कि ये बात कौम शुएब को कही जा रही है, एक सेकंड, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर उसका ऑन ही नहीं किया। ठीक है, अब ये आयत है सूरह हूद की आयत नंबर 89, जिसमें क्या कह रहा है, ओ माई पीपल डू नॉट लेट, अच्छा ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालफत उन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह और कौम हूद और कौम साले को पहुंचे हैं। ठीक है, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौम लूत तुमसे कोई दूर नहीं। किन को कह रहा है, उनके मुताबिक हजरत शुएब की कौम को कह रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कौम शुएब को कह रहा है, मगर फिर यहाँ पे तो सूरह सफात में तो मक्का वालों को कह रहा है ना, और तुम तो सुबह होने पर उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो और रात को भी फिर भी नहीं समझते। तो इसका मतलब है कि वो तो उधर कौम शुएब को तो कहा जा रहा है कि कौम लूत तुमसे कुछ दूर नहीं, मगर मक्का वालों को तो ये कहा जा रहा है कि तुम सुबह और शाम उनके पास से गुजरते हो, यानी तुम कौम शुएब से भी ज्यादा करीब हो उनके। ठीक है तो ये बात है। मसला ये है कि आके फटाफट ये सोचना कि बड़ी तेजी बातें कर लेना और ये समझना कि जो है मैंने कोई बड़ा पॉइंट पकड़ लिया, यार हमने बाल धूप में सफेद नहीं की। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।